للذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا وفی الآخرہ. جو لوگ مسلم معاشرے کے اندر بحث پھیلاتے ہیں، یعنی ایسی برائی جس کا اثر خود ارتکاب کرنے والے کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس برائی کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے. اگر یہ برائی جس کو فحشہ کہا جاتا ہے کوئی پھیلاتا ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی دردناک عذاب دیتا ہے اور آخرت میں جو دردناک عذاب اس کے لیے متعین ہے وہ تو اس کو ملے گا. لہم عذاب علیم فی الدنیا وفی الآخرہ. ایسے لوگوں کے لیے جو مسلم معاشرے میں فحشہ پھیلا رہے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. تو سوء اور فحشہ یہ جو دو برائیاں ہیں اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی تلاوت کی، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. سوء اس برائی کو کہتے ہیں جس کا اثر اس مرتکب کی ذات تک محدود ہے، اور فحشہ اس برائی کو کہتے ہیں جس کا اثر مرتکب کی ذات ہی تک محدود نہ ہو بلکہ اس کا اثر دوسروں تک بھی پہنچے. اور اللہ حکم دیتا ہے کہ ان دونوں برائیوں سے آدمی اپنے آپ کو دور رکھے. میں آپ کو محسوس کروں تو سوء اور فحشا ان دونوں لفظوں کی تفصیل ذہن میں آ گئی. اس کے بعد آئیے ایک لفظ اور سمجھ لیں، خطا. خطا ایک خطا کے اوپر اللہ گرفت کرتا ہے اور ایک خطا کے اوپر گرفت نہیں ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. کون سی خطا ہے جس کے اوپر اللہ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے اور کون سی خطا ایسی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہوتی. اللہ نے سورہ احزاب کا ارشاد فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ بِهِ قُلُوبُكُمْ. کوئی خطا اگر تم سے اس طریقے کی ہو جائے جس میں تمہارے دل کا ارادہ نہ شامل ہو تو ایسی خطا کے اوپر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. اسے پتہ یہ چلا کہ وہ خطا جس پر اللہ کی طرف سے گرفت ہے اس میں انسان کے ارادے کو دخل ہوتا ہے. اگر کسی خطا میں انسان کے ارادے کا دخل نہ ہو تو اس خطا کے اوپر اللہ کی طرف سے بندے پر گرفت نہیں ہو. جیسا کہ سورہ احزاب کی یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے. اس کی مثال دیکھیے، آج صاحب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، بھولے سے نکل کے دوسرے کا چپل پہن کے چلے گئے. خطا تو ہے، دوسرے کا چپل پہن کر کے چلے جانا خطا ہے. لیکن چونکہ چپل پہن کے مسجد سے دوسرے کا نکل جانا ایسا ہے کہ اس میں پہننے والے کے ارادے کو بدل رہی ہے، لہذا اس خطا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مرتکب کے اوپر کوئی گرفت نہیں. اور اگر وہی چپل وہ جان بوجھ کر کے پہن کر کے گیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بھی خطا ہے کیونکہ دل کا ارادہ اس کے اندر داخل ہے، اس وجہ سے اس خطا کے اوپر اس کی گرفت ہے. جس خطا میں انسان کے ارادے کا دخل نہ ہو اللہ اس پر گرفت نہیں کرتا. اس کی دلیل اس طرح وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه مسلم في كتاب الصلاه. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب الصلاه میں رکھا گیا ہے. راوی حضرت ابو ذر الغفاری نے حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں اللہ نے میری امت سے اٹھا دی ہیں، یعنی تین چیزوں پر اللہ گرفت نہیں کرتا. پہلی چیز ہے خطا، وہی کرے گا خطا الخطا یعنی ایسی غلطی جس کے اندر انسان کے ارادے کو دخل نہ ہو تو ایسی خطا کو گرفت نہیں. وہ نسیان بھول کر کے کوئی کام کر لیتا ہے تو نسیان کے اوپر بھی گرفت نہیں.
مکرہو علیہ، جس خطا کے اوپر، جس گناہ کے اوپر، جس کے کرنے پر انسان کو مجبور کیا جائے اور مجبوراً وہ گناہ کرے، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی گرفت نہیں کرتا۔ مثلا مار مار کر کے کسی سے کمرے کفر پکوا دیا گیا اور اس نے کمرے کفر پک دیا کہ میں انکار کرتا ہوں کہ اللہ ایک نہیں ہے، میں انکار کرتا ہوں اللہ موجود ہی نہیں ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ اس طریقے کے کلمہ کفر وہ زبان سے نکالنے کا ہے، ڈر کی وجہ سے، مار کے خوف سے، جبر کی وجہ سے، استعارا ایسے کلمات میں کفر پک جاتا ہے تو حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ اس پر انسان کی گرفت نہیں ہوگی۔ تو تین باتیں میری امت سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا دی ہے، ایک تو خطا، ایسی غلطی جس کے اندر انسان کے آگے کا رہا، دوسرے نسیاں، بھول چوک سے کوئی غلطی ہو جائے، اور تیسرے جبرن اگر اس سے کوئی گناہ کرا دیا گیا تو اس پر بھی اللہ گرفت نہیں کرتا۔ اور یہیں سے یہ مسئلہ مستقل کیا گیا ہے کہ ایک لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد کچھ تو لینے ہو گئی، کچھ تنازع ظہور پذیر ہو گیا اور لڑکی والوں نے لڑکے کو پکڑ کر کے جبرن اس سے طلاق لے لی۔ سوال یہ ہے کہ ڈر کے مارے، مار کے خوف سے لڑکے نے لڑکی کو طلاق دے دی تو یہ طلاق واقع ہو گئی۔ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ وہ طلاق نہیں ہوتی، اس لڑکی کی شادی دوسری جگہ نہیں کی جا سکتی، اب بھی وہ لڑکی اس کے نکاح ہے، اس لیے کہ یہاں اقرار آ گیا، یہاں جبرن اس سے ایک خطا کر رہی ہے، اور جبرن جو خطا ہو جائے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت نہیں کرتا، معاوضہ نہیں کرتا۔ تو آپ نے سوء کا مفہوم سمجھ لیا، فحشا کا مفہوم سمجھ لیا، خطا کا مفہوم سمجھ لیا، اب دو لفظوں کے مفہوم کو سمجھ لیجئے، اس کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ایک ہے ظلم اور ایک ہے حزم، لام میم ظلم اور ایک میم حزم، یہ سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت کے اندر موجود ہے، یہ دونوں الفاظ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا، جو آدمی اچھے اعمال کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو۔ دیکھیے اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عمل صالح نہیں ہوتا، عمل کے صالح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پہلے ایمان لائے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو آدمی اچھے اعمال کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو تو فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا، تو اسے نہ تو ظلم کا خوف ہوتا ہے اور نہ حزم کا، یعنی اسے نہ تو ظلم سے دو چار ہونا پڑے گا اور نہ حزم سے، یعنی اللہ نے اس کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، اس کے ساتھ حزم نہیں کرے گا۔ اب یہ دو اصطلاحات سمجھ لیں، ظلم کسے کہتے ہیں اور حزم کسے کہتے ہیں۔ ظلم کہتے ہیں جو آخر سے شروع میں سے ہی ظلم کہتے ہیں کہ کام کوئی کرے اور سزا کسی کو دی جائے، محنت کوئی کرے مزدوری کسی کو دی جائے۔ مثلا ایک شخص 100 روپے کی مزدوری دن بھر میں کرتا ہے، اب ظلم یہ بھی ہے کہ اس کو 100 روپے نہ دیے گئے، اور ظلم یہ بھی ہے کہ کام تو 100 روپے کا اس نے کیا تو 100 روپے دوسرے کو دے دیے گئے جس نے وہ کام ہی نہیں کیا تھا، تو دونوں صورتوں میں ظلم ہے۔ جس نے محنت مزدوری کی 100 روپے کا کام کیا اس کو 100 روپے نہیں دیے گئے، ظلم کی ایک قسم تو یہ ہے، اور ظلم کی دوسری قسم یہ ہے کہ کام 100 روپے کا اس آدمی نے کیا، 100 روپے دوسرے کو نہیں دیے گئے جس نے وہ کام نہیں کیا، یہ ظلم ہے۔ شروع میں گئے نہیں، اور ایک بات بھی سمجھ میں گناہ کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے، لیکن ظلم ہے۔ شروع میں گئے غیر کی خطا میں کسی دوسرے کو پکڑ لیا جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کی یہ سنت ہے
کہ جاہل کو سطح ہستی پر باقی نہیں رکھا جاتا، گھیر لی جاتی ہے، مگر سطح ہستی سے ہر کی جاری کرتے ہیں. یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اس راستے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اور جہاں ظلم عام ہو جائے وہ جگہ بربادی کا مرکز بن جاتی ہے، اس جگہ کو برباد ہونا ہی ہے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے اس کائنات میں، اور اللہ کا اصول کا کرنا ہے. تو ظلم کا مطلب کیا ہے کہ خطا کوئی کرے اور سزا اور جزا کسی اور کو دی جائے. حق کسے کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں کام کیا 100 روپے کا، دیا گیا اس کو 50 روپیہ. من جزائے مفاقی، یعنی کام اس نے کیا 100 روپے کا، دیا گیا اس کو 50 روپیہ. کم کر کے دیا جائے تو یہ ہے حق، اور سرے سے دیا نہ جائے وہ ہے ظلم. اور جو آدمی نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں، اسے نہ تو ظلم کا خوف ہوگا نہ حق کا. قیامت کے دن آئے گا تو اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی. اور اس نے جو عمل کیا ہے اسی کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اس نے جو گناہ کیے ہیں اسی کو اس سے پورا بدلہ دیا جائے گا. کوئی کسی کے گناہ سے محفوظ نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ کوئی سے چاہا ہو سزا کسی کو دی جائے. یہ مطلب تو ظلم کا اور حد کا بھی مطلب سمجھ آ گیا. اب ہم اصل موضوع کی طرف آ رہے ہیں. گناہ کی 2 قسمیں جسے انسان کو توبہ کرنا ہے. ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ. اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے سمجھیں کہ یہ گناہ کبیرہ بڑا گناہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ چھوٹا گناہ ہے. کوئی لائن آف ڈیفرینشیشن ہونا چاہیے نا، خط امتیاز ہونا چاہیے جس سے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ چھوٹا گناہ ہے. تو آیات قرآنیہ کی روشنی میں اور احادیث شریفہ کی روشنی میں ایک ضابطہ بتا دیا گیا جس سے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بڑا گناہ کبیرہ، بڑا گناہ کبیرہ. 3 چیزیں جس گناہ کے اندر پائی جائے وہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ. اور یہ 3 چیزیں جس گناہ میں نہ پائی جائے وہ چھوٹا گناہ ہے، گناہ کبیرہ. یہ 3 چیزیں جس گناہ میں پائی جائے تو گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز قرآن اور حدیث میں اس پر حد مقرر ہو. حد مقرر کا مطلب کیا ہے؟ جیسے زنا یہ گناہ کبیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اس پر حد مقرر ہے، حدیث میں اس پر حد مقرر ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیا جائے، زمین میں گاڑ کر کے اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائے. یہ ہے رجم. یہ اس زانی کی سزا ہے جو شادی شدہ ہو، اور وہ زانی جو شادی شدہ نہیں ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. تو یہ حد مقرر. تو قرآن اور حدیث میں جس گناہ کے اوپر حد مقرر ہو، جیسے چور اور چوری، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو زنا پر یہ حد مقرر ہے. شادی شدہ ہے تو غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے. اور اگر یہ چیز کسی گناہ کے اندر نہ پائی جائے، حد مقرر نہ ہو تو گناہ کیا ہے؟ کبھی بھائی قرآن اور حدیث میں اس پر حد مقرر ہو. دوسرے، اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے اس گناہ کے اوپر لعنت فرمائی ہو، لعنت فرمائی ہو. جیسے ارشاد فرمایا گیا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم
تو کتاب ہوتی ہے، جیسے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا اور اس کے ساتھ احادیث نازل ہوئی. آپ کو اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں تھے. قرآن وحی جلی ہے آپ کے اوپر نازل ہوا، اور حدیث وحی نبی ہے وہ بھی نازل ہوئی آپ کے اوپر. تو قرآن بھی نازل ہوا، حدیث بھی نازل ہوئی. آپ اگر کوئی شخص، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی مفتی اپنے مفاد کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنی ناک کے لیے علم کو چھپاتا ہے، ہدایت کو چھپاتا ہے، جاسوس کر کے جانتا ہے کہ یہی بات صحیح ہے مگر دوسروں کو غلط باتیں بتاتا ہے، تو علم کا چھپانا، ہدایت کا چھپانا یہ گناہ کبیرہ ہے. جو اس لیے کہ آگے لعنت کی وعید ہے. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ایسے لوگوں کے اوپر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. گویا ہدایت کو چھپانا، کس معنی علم کرنا، علم کو چھپانا، صداقت کو چھپانا، سچائی کو چھپانا یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ کہ اس کے چھپانے کے اوپر لعنت کی وعید ہے. تو جس گناہ کے اوپر حق مقرر ہو، جس گناہ کے اوپر لعنت کی گئی ہو، وہ گناہ کیا کرے گا؟ حد لعنت. تیسرے، کوئی بڑی دھمکی ہو، کوئی بڑی وعید ہو. جیسے کہا ہے کہ اگر تم یہ گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، جہنم کی وعید. یا اس طریقے کی وعید ہو جیسے غیبت کرنے والا. آج سے یہ بات مسلم معاشرے میں عام ہے. کہیں بھی 4 آدمی بیٹھے گے، 2 آدمی بیٹھے گے تو تیسرے کی برائیاں نکالتے ہی ہیں. فرمایا گیا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا یہ تو مشبہ نہیں ذکر کیا گیا ہے، یہ بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی دھمکی ہے، جس سے یہ پتہ چلا کہ غیبت کرنا بھی یہ بھی برا ہے. تو جس بات پر حق مقرر ہو، جیسے ہاتھ کاٹ دیا جانا، کنڈکار کر دیا جانا، کوڑے لگایا جانا، گناہ کبیرہ. جس بات پر لعنت کی گئی ہو قرآن و حدیث سے، وہ گناہ کبیرہ. اور جس پر وعید ہو، وعید لعنت حد، وعید لعنت حد، وعید لعنت حد. یہ 3 چیزیں جس گناہ میں پائی جائے وہ گناہ کبیرہ، اور یہ 3 چیزیں جس گناہ میں نہ پائی جائے وہ گناہ کبیرہ. تو ہم نے پہلے گناہ کی تقسیم کی، گناہ کی 2 قسمیں، گناہ کبیرہ اور گناہ کبیرہ. اور پھر ہم نے پہچان کے لیے وہ چیزیں بھی بتائیں جس سے ہم واضح طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ نجات کے کتنے طریقے ہیں، اور طریقوں کے جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ نجات کہتے کس کو؟ نجات کہتے ہیں کسی چیز سے بچ جانا، یہ ہے وقت میں. اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ قہر الہی سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بچ جانا یہ نجات ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ کے لیے استعمال فرمایا، جیسے خاص طور سے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ انہیں ایک پستی نینوا میں بھیجا گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کو جہاں بھیجا جاتا ہے جب تک اللہ کی اجازت کا وہاں ہاتھ نہیں کرتا، وہ ہجرت نہیں کر سکتا. یہ مجھ سے ملا کر تمہارے باہر نکلے اور میں کب تک جا رہا ہوں اور تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، بغیر اللہ کی اجازت کے حضرت یونس بستی چھوڑ کر نکل پڑے. اب دریا پار کر کے دوسری طرف جانا ہے، جیسے ہی کشتی میں بیٹھے کشتی کی خبر میں آئی ڈاماڈول ہونے لگی. اب بھی کی طرف بھی سارے لوگ پریشان ہو گئے. کسی نے کہا ہمارے پر من رہا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کشتی کے اندر ایسا غلام بیٹھا ہوا ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، اگر وہ اس کشتی پر سے اترا نہیں تو یہ کشتی ڈوب جائے گی، اور کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، سارے گھر ڈوب جائیں گے. زیادہ قرآن داری کی جائے، قرآن جس کے نام نکلے اس کو دریا ڈال دیے
قرآن پال بنا میں من دیوانہ زدن قرآن اللہ تو حضرت یونس کے نام کہا کہ آپ کو بڑے اچھے دکھائی دیتے ہیں، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بہت بڑے گنہ گار وجہ سے کشتی رحمت ہونے لگے. کہا کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے ہاتھ سے بھاگا ہوں، مجھے دریا میں ڈال دو میں سب ڈوب جاؤ گے. مجبوراً ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا. دریا میں جیسے ہی گرے ایک بڑی مچھلی بیل ٹہتی آئی اور نکل گئی. اب وہاں پیٹ میں مچھلی کے پہنچنے کے بعد دعا کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَتَنُّونِي تَعْبُ غَالِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. یونس نے مچھلی کے پیٹ میں یہ تسبیح پڑھی، یہ دعا پڑھی، اور یہ دعا ایسی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ کسی بھی مشکل میں اگر دعائے یونس کی کوئی صرف دل سے پڑھ لے تو وہ مشکل اللہ کی طرف سے دور کر دی جائے. یہ دعا انہوں نے پڑھی، اللہ نے فرمایا فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا سنی، سننے کے بعد ہم نے قبول بھی کی، قبول کرنے کے بعد ہم نے ان کو اس غم سے نجات دے دیا. ہم نے غم سے ان کو نجات دے دیا. سوال یہ ہے کہ یہ حضرت یونس کے لیے خاص معاملہ تھا کہ مشکل کے اندر وہ دعا انہوں نے پڑھی اور اس مشکل سے ان کو نجات مل گئی، غم سے اللہ نے ان کو نجات دے دی. یہ چیز حضرت یونس کے لیے خاص تھی. آیت کے آخری ٹکڑے میں اسی شبہ کا جواب ہے. حضرت یونس کے ساتھ ساتھ نہیں ہے. وہ کسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں گے اور دیتے ہیں. اس کا مطلب جتنے بھی ایمان والے ہیں قیامت تک آنے والے اگر یہ تصویر پڑھیں گے تو ان کو ان کی مشکل سے نجات دی ہے. تو یہاں دیکھیے ننجی جس کا روٹ ورڈ نجات ہے، مستقبلوں کا نجات ہے، بچنا. کہے سے دنیا میں اور آخرت سے بچ جانا یہ ہے نجات. اب نجات کے کتنے طریقے ہیں وہ سمجھ لینا ضروری ہے. نجات کے 4 طریقے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی سفارش کر دے قیامت کے دن، جیسے اللہ کے رسول کسی کی سفارش کر دے، کوئی نیک آدمی کسی کی سفارش کر دے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شافع ہونے کا ثبوت اور مرضی دونوں میں موجود ہے. میں چاہتا ہوں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش ہو. شفاعت سے بھی آدمی نجات پاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرتے ہیں لیکن اس کی شرطیں ہیں. یہ حدیث پاک کے لیجیے ساری بات سمجھنے سفارش کے تعلق سے آ رہی ہے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله أمة من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم في ترجمة. حضرت